رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج جو ہے وہ میں جنت، اہل جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو ہے کچھ احادیث لے کے آئی ہوں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک جو ہے ہر ایک کو جنت کا شوق ہے، اور جنت کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلی یہ حدیث، جنت گراں امور سے گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ مطلب کہ جنت کو حاصل کرنا اور جنت کے لیے جو کوشش کی جائے گی وہ مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی خواہشات نفس جو ہے، جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے شکست دے کے تو پھر ہی ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ اب کوئی بھی خواہش ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے اور قانون بتا دیے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی خواہشوں کو بھی دیکھیں گے تو جو حدیث ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب آگے جتنی حدیث میں آپ کو بتاؤں گی اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی کوئی قیمت نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ سے ہی ملتی ہے، اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ تو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ مجھے جو اس میں موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ کہ خیال بھی نہیں گزرا۔ مطلب آپ سوچیں، میں جب سوچتی ہوں جنت کے بارے میں تو مجھے بہت کچھ آتا ہے ذہن کے اندر نا، ایسی ہوگی، آپ بھی سوچتے ہوں گے، لیکن اللہ کیا بتا رہے ہیں حدیث کے تھرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ کسی دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7132۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ دل پہ خیال بھی نہیں گزرا اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زبردست چیز ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک اونٹ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ مطلب اس درخت کا جو سایہ ہے وہ اتنا گھنا ہے کہ 100 سال تک بھی اگر ایک اونٹ کے اوپر اونٹ سوار اگر 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا، تو بھی وہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ وہ اس میں چلتا رہے گا، اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سایہ یا وہ جو اس کے جو چھاؤں ہے اس میں وہ 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ 7136 صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ مومن ہوں گے نا، ان کو پتہ ہے کہ ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ نیکی کی توفیق لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مومن کا رویہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نیکی ہے نا، اس کا کریڈٹ وہ اللہ کو ہی دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی جب کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور جو بھی قربانی تھی، ہر موقع پہ انہوں نے کیا کہا، فتقبل منا، کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما لے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ اللہ پوچھے گا اس ٹائم مومنوں سے جو جنت میں ہوں گے، تو وہ سب کہیں گے کہ ہم راضی کیوں نہ ہو، مطلب کہ کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو اتنا کچھ مل گیا جنت میں۔ تو کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ظاہر ہے جنت اللہ نے دے دی، جنت میں نعمتیں مل گئی، ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، تو اللہ کیا فرمائیں گے، کیا میں تم اس سے بہتر نہ عطا کروں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، سب سے مین چیز، آپ کو جہنم سے نجات مل گئی، آپ آگ سے بچ گئے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی عذاب سے بچ گئے اور آپ جنت میں چلے گئے۔ سچی پوچھیں تو میں تو اسی میں خوش ہو جاؤں گی کہ مجھے جو ہے وہ جنت مل گئی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر بھی ہے کچھ۔ تو وہ کہیں گے، اے رب اس سے افضل کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچیں ہمیں، اب یہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ کی رضا تو مجھے آج بھی چاہیے، ابھی بھی میری خواہش یا میرا دل یہی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن
اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں انسان سے، جیسے حضرت بکر صدیق کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے تھرو، شاید مجھے اب کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر راضی ہے، تو مطلب سوچیں اللہ پوچھ رہے ہیں ان سے. تو یہ چیز ہے کہ دنیا میں بھی اللہ راضی ہوتے ہیں انسانوں سے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ پھر میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو واقعی یہ بہت خوبصورت چیز ہے. یہ شاید تھوڑا ڈیپلی آپ سوچیں گے نا جب، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ واقعی میں جو اللہ کہہ رہا ہے نا، کہ جیسے اللہ کی ہر بات ہی سچی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اس سے بہتر نہ عطا کروں، تو واقعی یہ سب سے بہتر ہے. ہم ساری جنت میں بھی ہوں، ہم جنت کی نعمتوں میں بھی ہوں، اگر ہمیں وہاں پر بھی یہ فکر کھائے گی، یا ہم اس فکر میں ہوتے وہاں پر بھی کہ اللہ کہیں پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہوتا ہے نا، سوچ آ سکتی ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد، ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں تمہیں ایک اور چیز عطا کرنے لگا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے گی انسانوں کو. جنت والے جنت کے بالا خانے کو ایسے دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے دیکھتے ہو. اب ظاہر ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ہر ایک اپنے عمل کے حساب سے درجے ہوں گے. تو جیسے ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی جنت میں بھی یہی کچھ ہوگا کہ ایک لوگ دوسرے کو اسی طریقے سے دیکھیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہم نے جنت تو نہیں دیکھی بھی. اچھا، ایک اور حدیث ہے، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کے جیسے ہوں گے، مطلب ان کی جو صورتیں ہیں وہ چمکتی بھی ہوں گی. جو ان کے بعد جائیں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوں گے. ان میں سے ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی. ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. پوری جنت میں بیوی سے محروم کوئی شخص نہ ہوگا. تو 7147 حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. بہت سارے لوگ جو اپنی شادی کے معاملات کو لے کے فکر مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی شادی ڈیلے ہو جاتی ہے، تو میں اس پہ صرف چھوٹی سی بات کروں گی کہ یہ سب چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کوشش کے باوجود بھی آپ کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا تو اس معاملے میں آپ صبر رکھیں اور اس چیز پہ راضی رہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا تو بہترین آپ کو ملے گا، اور اگر نہیں بھی ہے تو یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا عرض ہے، یہاں پہ اگر کچھ نہیں بھی ملتا ہے تو جانے دیں. اس حدیث کو یاد رکھیں کہ وہاں پر کوئی بھی محروم نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہے کہ وہاں پہ پخانہ نہ کریں گے، نہ پیشاب ہوگا، ٹھیک ہے، ناک سنکیں گے نہ تھوکیں گے. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. واش روم کی حاجت ہمیں ہوتی ہے، پھر ناک صاف رکھنا، دن میں 5 بار ہم وضو کرتے ہیں، پھر تھوکتے ہیں. کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، مجھے تو بہت اریٹیشن ہوتی ہے. کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے بہت مطلب اونچا یا اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. ان کی جو کنگھیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، اور انگیٹھیاں معطر عود کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا. ان سب کے اخلاق ایک انسان کے اخلاق پر ہوں گے، اور اپنے والد حضرت آدم کی قامت پر 60 ہاتھ ہوں گے، مطلب قد لمبا ہوگا. 7150 صحیح مسلم. اچھا، اگلی حدیث میں کیا ہے، نہ باہمی بغض ہوگا، ان سب کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. وہ صبح شام اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے. جنت والوں کی خوبصورت بات، اگر آج ہم دنیا کے اندر صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح شام ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تہجد بھی شروع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے. کیونکہ جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ خود ہی اس کے معاملات بھی آسان کرتا جاتا ہے. تو تسبیح کا ذکر ہے دنیا میں بھی جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فالتو باتوں کے بجائے تسبیح کے اوپر فوکس کریں. اچھا، یہ جو حدیث جو میں نے آپ کو 7150 جس میں نے آپ کو بتایا کہ نہ پخانہ ہوگا نہ پیشاب، تو اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ پھر صحابہ فوراً سوال کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے کا پھر کیا بنے گا، مطلب اگر پیشاب نہیں ہوگا، پخانہ نہیں آئے گا، تھوک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا معاملہ، تو پھر کھانے کا کیا بنے گا، مطلب ہم جو کھائیں گے تو اس کا کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گا اور وہ
اس کے بعد ایک پسینہ ہوگا، وہی جو کستوری کی طرح ہے کہ اسی طرح سے وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی تسبیح اور حمد اسی طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے، مطلب فطرت میں شامل ہوگی، اور جو جنت والوں کی تسبیح ہوگی وہ اسی طرح سے مجھے اس حدیث سے یہی بات سمجھ آئی ہے کہ جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمیں سانس لینا کوئی مشکل لگتا ہے، نہیں، ہم مطلب ایک نارمل سی چیز ہے، تو اسی طرح وہاں پہ سانس کی طرح الہام ہوئی ہوگی تسبیح جنت والوں کو۔ 7156 حدیث صحیح مسلم کی، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نام میں ہوگا، عیش و عشرت میں ہوگا، نعمتوں کے اندر ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، اور نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ یہ تینوں چیزیں دنیا میں ٹیسٹ ہے، لباس پرانا ہو جاتا ہے، پہنتے رہتے ہیں، پھر نیا لینا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے دیا ہوتا ہے لے لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لے سکتے، اور دنیا میں خوشحال بھی ہیں اور تنگ حال بھی ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جوانی ڈھل جاتی ہے۔ تو جیسے جنت کی چیزیں برحق ہیں، ایسے جو دنیا کی چیزیں ان کو بھی ایز اٹ از ہی لینا چاہیے۔ جس طرح سے لوگ آج کل اپنی بیوٹی کو لے کے کانشیس ہیں کہ ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ اگر یہ سب چیزیں کر رہے ہو، ایک حد میں رہ کے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، وہ اچھا دکھے، لیکن پھر بہت ایکسٹریم اس چیز میں چلے جانا اور ایسے ایسے ٹریٹمنٹس لینا کہ جس سے پھر آپ کی باڈی کو نقصان ہوتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، بہت ساری ایسی ہے۔ اب میں ریسنٹ ایک نیوز دیکھی ہے کہ لڑکی نے ڈائٹ کی ہے اور اتنی سخت ڈائٹ کی کہ اس کے گردے فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنا ویٹ لاس کی اس میں۔ تو انسان، ہم اشرف المخلوقات ہے، کوئی بھی عمل ہمارا ہونا تو اس پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے، تھوڑا دھیان کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو اس چیز کو بہت زیادہ یہ کہنا کہ نہیں اب ہم تو بوڑھے ہوں ہی نہ، نہیں، یہ ہے، دنیا ہے، تو یہاں پہ یہ سب چیزیں ہوں گی، تو اس لیے ان کو ایز اٹ از لیں، اور یہ ساری حدیث جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ لوگ ان کو ریوائز کریں، دوسرے لوگوں کو سے بھی شیئر کریں کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا، بچوں کو بتائیں، کیونکہ یہ سب چیزیں پڑھ کے ان کو ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو جنت کا شوق آپ کو مزید پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ میں مزید احادیث جو ہے وہ بھی کلیکٹ کروں گی، اور مزید جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جنت میں مزید کیا ہوگا، اہل جنت جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ رہیں گے، کیا معاملات ہوں گے، مطلب ان کے گھر کیسے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک زندگی ہے نا، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے آخرت پہ پرائورٹی رکھیں، اپنی ہر معاملے کو آخرت پہ ترجیح دیں، دنیا کی جتنی بھی ٹینشنز ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو آزاد کر لیں، اور اپنے آپ کا فوکس صرف جو ہے وہ آخرت اور اللہ کی رضا بنا لیں۔